اور والدہ خاص طور پر وہ حدیث کوٹ کرتی ہے جو اکثر علماء بھی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے اپنی والدہ کی بات سنتا. پہلی بات یہ بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے. یہ ہمارے جو میٹھے میٹھے جھوٹے واعظین ہیں نا، یہ انہوں نے واقعہ مشہور کیا ہوا ہے. یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں واقعہ موجود نہیں ہے، کسی مسند کتاب کے اندر. یہ واقعہ جھوٹ ہے کہ میری والدہ مجھے آواز دیتی ہے نماز توڑ دیتا. جھوٹ. محترم حضرات، آپ نے مرزا انجینئر کا ویڈیو کلپ سماعت کیا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھ کو بلاتی تو میں والدہ کی بھی پاس پہنچ جاتا. یہ روایت میٹھے میٹھے واعظین نے اپنے پاس سے گھڑی ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں ملتی. محترم حضرات، آج میں یہ واضح کر دوں گا کہ یہ روایت تو بہت سی کتب احادیث میں موجود ہے، بلکہ اس کی تائید میں اس سے ملتے جلتے مفہوم والی روایات اور بھی ہیں. یہ روایت جو ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو ادرکت والدی او احدہما وانا فی صلاۃ العشاء وقد قرأت بفاتحۃ الکتاب تنادی یا محمد لاجبتها لبیک. یہ جو روایت ہے محترم حضرات، یہ شعب الایمان کی جلد نمبر 10 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 284. حدیث کا نمبر ہے 7497 کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ یا اپنے والدین کو پاتا اور میری والدہ مجھ کو نماز میں بلاتی تو میں والدہ کے پاس پہنچ جاتا. اس کو شعب الایمان میں علامہ بیکی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اس کے علاوہ یہی روایت کنز العمال میں بھی موجود ہے. یہی روایت الدر المنصور، یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو جلد نمبر 5 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 232، اس پر یہ روایت ذکر کی ہے. اور یہ روایت شروع ہو رہی ہے صفحہ نمبر 231 سے. محترم حضرات، اب اس کے علاوہ اس سے ملتے جلتے مفہوم والی روایات اور بھی ہیں، وہ بھی میں واضح کر دیتا ہوں. علامہ ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں آقا علیہ السلام کے ایک عظیم فرمان ذکر فرمایا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دعتک امک فی الصلاۃ فاجبها واذا دعاک ابوک فلا تجبہ. فرمایا جب تمہیں تمہاری والدہ نماز میں بلائے تو والدہ کا جواب دو، والدہ کے پاس پہنچو، والدہ کے پاس حاضر ہو جاؤ، اور جب تمہارا باپ بلائے تو تم حاضر نہ ہو. اور یہ جناب والا 320 صفحہ ہے اور جلد نمبر 2 ہے اور حدیث کا نمبر 8013 ہے. اور 8014 پر علامہ مقہول علیہ رحمہ سے ایک اور حدیث ذکر کی گئی ہے. فرمایا اذا دعتک والدتک وانت فی الصلاۃ فاجبها واذا دعاک ابوک فلا تجبہ حتی تفرغ. فرمایا جب تمہیں تمہاری والدہ بلائے تو والدہ کا جواب دو، تم نماز کی حالت میں اگرچہ ہو، اور اگر تمہیں باپ بلائے تو نماز سے فارغ ہو کر والد کی بارگاہ میں حاضری دو. محترم حضرات، ان دو روایات کو علامہ بیکی نے شعب الایمان میں جب ذکر کیا اور شعب الایمان کے جو محقق ہیں انہوں نے اس حدیث سے ان دو روایات کی تحقیق پیش کی ہے. یہ جو پہلی حدیث ہے اذا دعتک امک وانت فی الصلاۃ فاجبہ، یہ شعب الایمان کی جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 285 ہے اور روایت کا نمبر ہے 7498. اس کے ساتھ محقق جو ہیں اس شعب الایمان کے محقق نے لکھا ہے کہ اسنادہ رجالہ ثقات، اس کے جو تمام راوی ہیں وہ ثقہ ہیں اس روایت کے. اور آگے جو روایت ذکر کیا ہے اذا دعتک والدتک وانت فی الصلاۃ فاجبها واذا دعاک ابوک فلا تجبہ حتی تفرغ من صلاتک، اس کے بعد لکھا ہے اسنادہ جید، اس کی سند عمدہ ہے. محترم حضرات، معلوم ہو گیا کہ مرزا انجینئر جو کہہ رہا تھا کہ یہ والدہ کو کے بلانے والی روایت کسی کتاب میں نہیں ملتی، محترم حضرات یہ تو کتب احادیث میں ملتی ہے روایت. انہی دو روایات کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الدر المنصور کے جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 200
32 پر ذکر کیا ہے انہی دو روایات کو۔ محتشم حضرات، یہ تو تھا والدہ کے حوالہ سے کہ اگر نفلی نماز آدمی پڑھ رہا ہو اور والدہ نفلی نماز میں بلا لے تو نماز کو چھوڑ کر والدہ کے پاس حاضر ہو جانا والی روایات کا ثبوت تھا۔ اب میں ان روایات کو ذکر کر دیتا ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے ہیں کہ اگر اللہ کا نبی نماز میں بلائے تو اگرچہ فرض نماز آدمی پڑھ رہا ہو تو فرض نماز کو بھی چھوڑ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم ہے۔ تو صحیح بخاری میں 4 مقام پر یہ روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5006 ہے، 4703 ہے، 4674 ہے اور 4474 ہے۔ سنن ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، سنن دارمی میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا تو میں جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عرض کی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم نے رب کا وہ کلام نہیں سنا کہ رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو تم فوراً حاضر ہو جاؤ۔ ترمذی میں حدیث نمبر 2875 ہے، السنن الکبریٰ للنسائی میں بھی موجود ہے، 8010 ہے روایت نمبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، آقا علیہ السلام نے بلایا، وہ نماز پڑھتے رہے۔ نماز پڑھ کے جب حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب کس چیز نے تجھے روکا تھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی وہی آیت پڑھی کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رب نے فرمایا کہ ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو حاضر ہو جاؤ۔ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کیا مطلب کہ جب آپ بلائیں گے میں نماز چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ فقہاء نے واضح کیا ہے مسئلہ کہ جب نبی علیہ السلام بلائیں اگرچہ فرض نماز پڑھ رہے ہو تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر نفلی نماز پڑھ رہے ہو، والدہ بلا رہی ہے آپ کو، تو آپ نفلی نماز کو چھوڑ کر والدہ کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ اگر والد بلاتا ہے اور آپ نفلی نماز بھی اگرچہ پڑھ رہے ہیں تو آپ والدہ کے پاس حاضر نہیں ہو سکتے۔ محتشم حضرات، ایسے مفاہیم تو ملتے جلتے کئی کتب حدیث میں موجود تھے، تو مرزا انجینئر نے بالکل اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہی نہیں ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔